آواز اونچا کرو ہی کو کم کرو. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں تمام احباب اور رفقانوں اج دی اس عظیم و شان کانفرنس دے انعقاد تے دل دی گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے احباب دی یہ محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. جنہ سارے بزرگاں نے قرآن و سنت دے جواہر پارے تھوڑی خدمت دے اندر پیش فرمائن. میں دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے بزرگاں دا بیان فرماونا
اور تساں سارے احباب دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے کہندی ضد ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں. جو کچھ عرض کرنا ہے این نیت نال کرنا ہے کہ اللہ راضی تھی وجے. تساں سارے دوستاں نال میرا دینی رشتہ ہے. میں ان دینی تعلق کو سامنے رکھ کے یہ اپیل کرنا کہ جتنی دیر بھی تساں میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے بزرگاں نے دوستاں نے دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی تھی وائیں. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دور دراز دا ایک دیہات دا راون والا بندہ آپ دی خدمت حاضر کیا. حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی کہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان تھی من دا اعلان کیتا. اور خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں تھیا بلکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی نال بن گیا. عرض کرن لگا حضرت بہت لمبا تے طویل سفر کر کے تواڈی خدمت چاہیا کلمہ پڑھم مسلمان تھی کہ تواڈی غلام وچ داخل تھی گیا. پتہ نہیں ود دوچی دفعہ زندگی دے اندر تواڈی ساری ملاقات تھی دیئے کہ نہیں. بار بار اتنا لمبا سفر کر کے میں حاضر نہ تھی سکتا. کوئی اے جائیں میں تو آسان گال سوکھی گال دسوا جو سوکھا سوکھا جنت داخل تھی بنیا. کیڑا قیمتی سوال کی تس سوکھی گال دسو جیری سوکھا سوکھا میں کو جنت داخل کر دے وے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نویں مسلمان تھیمن والے دیہاتی صحابی نو ترے گالیاں بیان کی تھیاں. بس ہوئے ترے گالی عرض کرنیاں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وَلَكَ الْجَنَّةِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دیہاتی صحابی دور دراز قرآن والا مسلمان تھی والا بندہ سوکھا سوکھا جنت داخل تھی ہونا چاہنے. پہلی پہلی گال ہے کہ ساری زندگی غصہ نہیں کرنا تے جے کر غصہ بھی بنye انسان دی طبیعت جو ہوئی غصے کو کنٹرول کرنا تیرا کم ہے. سوکھا تے دوں جنت بھیج دینا رب العالمین دا کم ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آئی اور اللہ کریم دے قرآن پاک دا حوالہ پیش کرن لگا. یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورۃ دنا سورۃ آل عمران فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آیت نمبر 134 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورۃ آل عمران چوتھا پارا. اللہ ای مقام تے جنتیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نا. ایک نشانی اللہ کریم نے بیان فرمائیے اللہ جنتی کون والکاظمین الغیظ غصے کو پی ونجنا لے غصے کو کنٹرول کرنا لے. تے نمبر 2 والعافین عن الناس لوگوں دی غلطیاں معاف کر دیون والے. نمبر 3 واللہ یحب المحسنین
اللہ اے احسان کرن والا نال پیار کرے نہ ہوندا ہے غصے کو پی ونجنا ہی لوگاں دی غلطی معاف کر دیونا نو تے احسان کرنا انہاں نال اللہ پیار کرے نہ ہوندا ہے شہید کربلا حضرت حسین العابدین جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا دے لخت جگر ہن حضرت حسین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی دے بیٹے وضو کرویں دے پیان خادمہ دے نکرانی وضو کرویں دی پئی برتن چایا ہویا اس پانی والا ہاتھ وچ حضرت حسین العابدین دے پانی پئی کھتے دیے اللہ کریم دی قدرت وضو کرویں دے خادمہ دے ہاتھ وچوں پانی والا تھان ہے پیے سارا برتن دا پانی حضرت حسین العابدین دے کپڑا دے بھی ڈانگی ہے سارے کپڑے پانی نال سنے تھی گئے حضرت حسین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ایوے سنے کپڑے ڈٹھے چرا اس سے دورت لال تھی گئے خادمہ نے جرے ویلے حضرت حسین العابدین رحمت اللہ علیہ دا چرا ڈٹھے فوراں قرآن دی تلاوت شروع کر لیتی ہے جنتی کون والقاظمین الغیظ غصے کو پی ونجن والے یہ حوالے دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے حضرت حسین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمایا تو قرآن پڑھ دی بن میں عمل کرے دا ویسا غصہ پی چھوڑا بس خادمہ دے گنین نے بس نہیں کی تھی ابو قرآن پاک دے لفظ پڑھے نا جنتی کون والعافین عن الناس لوگوں دی غلطیاں معاف کرنے والے حضرت زین العابدین فرمایا میں غصے کو کنٹرول کر چھوڑے تے غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑی ہے بس خادمہ نے بس نہیں کی تھی ابو قرآن پاک دے لفظوں دی تلاوت چکی تھی فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والا نال پیار کرے نہ ہوندے حضرت زین العابدین فرمایا میں غصے میں پی گیا غصے کو کنٹرول کر چھوڑے غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے احسان بھی کرے دا پیا تو اللہ دینا تے آزادے یا شیطان صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کو بیان فرمائی آئی کہ لا تغضب ملک الجنہ غصہ نہ پیا کریں جی آبی بنجے اسے کو قابو کرنا تیرا کم ہے سوکھا سوکھا دے کو جنت بھیجنے ونا رب کائنات دا کم ہے نامہ پڑا سورت دنا سورت العراف یہ میرے سامنے نامہ پارا کھلا ہوئے اتھا قرآن دا انداز یہ حوالے تے میں گلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 199 فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین بخاری شریف وچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خدمت وچ ان دی مجلس شورا دا ایک ممبر آیا ہے امیر المومنین ایک درخواست کھل کے آیا جی دسو بندہ آکھن لگا حضرت میرا چاچا مدینہ شریف کو پیر رکھ ہے مدینہ طیبہ دندر میں کو ملن واسطے آئے ہیں میرے چاچے دنا ہے اوینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو اکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میری ملاقات کرا مہربانی کرو ملاقات دٹے منہ فرماؤ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چاچے کو گھناؤ نا حضرت میرے بڑھڑے چاچے دی تمنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال جر ویلے میری ملاقات تھی وے بیا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے نہ الگ ٹائم دے بنا ہے اکھے جیا تو سا چاچے کو گھناؤ میں باقی بندہ کو پاسے دے گھر چھوڑے سام اور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو بڑھڑے چاچے کو گھن کے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تخلیہ کرا چھوڑے پاسے تے تھی گئے باقی بندے ہی پاسے ہن ترے بندے ہن محفل وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا او یہ رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف العمر بڑھڑا بندہ نو تے انہاں دا بھتریجا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی بابا جی کہ آکھنا چاہندے ہو کہ گالے دسو الگ جو ٹائم منگاوے ایک بڑھنا بندہ بد دیہاتی بندہ گال میں کو یاد ہے تے یاد ہونا ہی ہے اجازت ہوئے دا سنا ماں چاہ پہلے اللہ دی قسم یاد ہوں اتفاقاً سکنٹا دی گال یاد ہے تے معذرت پہلے بنگنا ہے ہاتھ جوڑی بیٹھا تھوڑا چھوٹا پھرا ہاں شہری مزاج تے دیہاتی مزاج بڑا فرق ہوتا ہے ٹیکڑ میں بیٹھا موں پرانی گال ہے ایک نوجوان کو میں پوچھا میں کہ جی تو کی کرے نہ انہیں اکے لوفر پھر دا میں قرآن چاہی بیٹھا گو بابو سوہاں ہوں اگر ایو میں سوال میں کہیں شہری تے کرا دا کہ مول صاحب دعا کرو کوئی کم کار بولیں دا ودا اللہ کرے سی لب پوسی مطلب ہی کوئے لیکن کیڑا لفظ فرق ہے او یہ نہ بڑھنا بندہ دیہات راون والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آکھن لگے دیہاتی سخت لے جی نا تو سا میرے نال انصاف کیوں نہیں کریں دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمری حیران تھی گئے میں انصاف نہ کریں دا کہ جیا تو سا میرے نال انصاف کیوں نہیں کریں دے بیت المال وچوں جرا میں کو وظیفہ مل دے وظیفہ تھوڑا دے دے ہو میں کو وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے ہے تو سا میرے نال انصاف نہیں پہ کریں دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی چہرہ غصے درت لال تھی گیا کیوں اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انصاف نہ کریں دے تا کائنات دن انصاف کرنا لا اس ویلے بندہ میا کوئی نہیں میں سبق روک چھوڑے درمیان دے اندر دوستوں سنا من لگا جیرے ویلے بیت المقدس عیسائی کھن لگے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ ٹر گئے سارے گنواں ونجنا اساں بغیر لڑائی دے بیت المقدس دیاں چابیاں حوالے کر لیونیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی تیاری کی دیے ایک غلام نالے ایک سواری ہے تھوڑے جہاں ستو ہند نال پڑ بھی چاہتی ہوئی ہے اپنے غلام کو فرماون لگے 5 میل تے پیدل ٹرنے میں سواری دے سوار تھی ونے 5 میل میں پیدل ٹرنے تے سواری دے سوار تھی ونے سفر شروع کیتا نے جتھا جتھا خبر پہنچ دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے روانہ تھی ون دی عجم دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بھی کم دے بیٹھے ہانا تے جیرے میلے سامنے تھین بیت المقدس دے آثار نظر آون لگے عیسائی استقبال کرنے سے بیر نکلے کھڑو تھے آنا سوار تھی ون دیواری نوکر دے غلام دی ہئی تے اٹھنی دی مہار پکڑ کے ٹرن دی سواری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہئی غلام تے نوکر آکھن لگے حضرت سامنے عیسائی کھلوتے ن استقبال واسطے سوار تھی ون دیواری میری ہے پیدل ٹرن دا نمبر توڑا ہے تو سن سوار تھی ونیو میں اٹھنی دی مہار پکڑ کے پیدل ٹردا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سوار تھی من واسطے میں سوار تھی ویسا لیکن قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انصاف تے داو دے دھبا لگ ونجنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مہار نپیاں دن تے غلام اٹھنی دے سوار تھیاں دے تو اس تو میں نو آکھن لے ہونا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا نعرہ حضرت تکبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انصاف چہرے ویلے
خطبے دے اندر فرمایا نے فسمعوا واتیو میری گال سنو بھی صحیح تے منو بھی صحیح ایک دیہاتی بندہ اٹھی کھڑوتا ہے آکھن لگا لا نسمع ولا نطیع حضرت عمر تیری گال سننا بھی نہیں چاہتے مننا بھی نہیں چاہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران تھی گیا کیوں آکھن لگا بیت المال وچوں ایک چادر سارے مسلمانوں کو مل رہی ہے امیر المومنین تواڈے حصے وچ بھی ایک چادر رہی ہے ایک چادر نال سارا لباس نہیں بن سکدا ایک چادر نال تواڈا لباس کیویں تیار تھی گیا ہے جے تھوڑی کپڑے دا حساب نہ دے سو اساں تواڈی گال سنن تے منن واسطے تیار نہیں فاروق اعظم نے پتر نوں فرمایا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی اٹھو جواب دیو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اٹھے فرماون لگے اپنے حصے دی چادر میں ابے گڑی تھی آئی تا پورا لباس تیار تھی ہے دیہاتی آکھن لگا ان حکم دیونا تواڈا کم میں سن کے آنکھا مننا ساڈا کم میں این انصاف دی مثال کتوں گناؤں جیرے ویلے اٹھنے ہوئے انہوں نے آنکھیں امیر میں سبق دے آگیا تو سب میرے نال انصاف کیوں نہیں میں کریں دے بیت المال وچوں میں کو وظیفہ مل داؤں دے وہ تھوڑا ہے حضرت عمر دا چہرہ غصے دور تلال تھی گئے چمڑے دا درہ چاہتا نے تے بڑھڑے دیوار کرن لگے نال جرا بھتریجا بیٹھا ہی حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو فوراً قرآن دی آیت چا پڑھئے اللہ فرمے دے خود الافوا وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین آیت نمبر 199 معافی کو مضبوط پکڑو نیک کام دا حکم دیو چیرا بندہ تیری شان دے مقام کو نہیں جاندا یہ کوئی کھاٹا وعدہ تھی بھی بنجے پرواہ نہ کیتی کرو معاف کر چھوڑا کرو تیرے ویلے بھتریجے نے معافی علی آیت پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چمڑے دا درہ تلے رکھ چھوڑے تو قرآن پڑھدا ونج میں عمل کردا ویسا بڑے چاچے کو معاف کر چھوڑم اسے کو کنٹرول جگیتا نے یہ گالتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دیہاتی بندہ لا تغضب وَلَكَ الجنہ تو آدھے پتہ نہیں وہ زندگی ملاقات تھی دیئے کہ نہیں غصہ نہ کرے آبی بنیے کنٹرول غصے کو کرنا تیرا کم میں آسانی نال تے کو جنت بھیجنا رب العالمین دا کم میں بڑی تفصیل ہو سکتی ہے اشارہ دوسری شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی میرا دیہاتی صحابی نوام لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہوئے کوئی پریشانی ہوئے لوگوں دے سامنے سوال نہ کرے اللہ دے کول ہر شے منگنا تیرا کم میں آسانی نال تے کو جنت بھیجنا رب العالمین دا کم میں یہ میرے سامنے آخری پارا تے سورت نا سورت البلد میں سورت البلد کھولی ہوئی ہے اگلی میں رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 8 اور 9 اللہ کریم نے جرا سادہ جسم بنایا ہے اللہ سادے جسم وچ اکثر آزاد جوڑا جوڑا تے ڈبل بنائیں اکھیاں بھی دو بنائیں ہاتھ بھی دو بنائیں پیر بھی دو بنائیں موڑے بھی دو بنائیں کن بھی دو بنائیں لیکن ترے شیعہ اللہ دو دو نہیں بنائیاں ہک کر کے بنائیاں دل بھی ہک بنایا متھا بھی ہک بنایا تے زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے پہلے ہک بھی حوالہ دکھنا 21واں پارہ تے سورت نا سورت الحزاب میں نے سامنے رب العالمین دا کلام کھلا ہوئے ہے سورت الحزاب دا حوالہ دوستان لکھاون لگا آیت نمبر 4 میں اولی رکھی ہوئی ہے فرمایا ما جعل اللہ
القلبین فی جوفی. یہ حوالہ سامنے دوستو کہ بندے دے سینے وچ کہ بندے دے پیٹ وچ کہ بندے دے سینے دے اندر میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بڑھائے, دل ایک بڑھائے. اگلے میرے لفظ تو سمجھ سے توجہ دے کامے لینا. دل میں اللہ نے انسان دا ہک بنایا, مسئلہ سمجھا چھوڑے. دل ہکے تا ہک دل دے اندر ڈیرا ہک دا ہونا چاہیے. اللہ دنا تا سارے دوست چاہو کہندا نہ محبت نال ہاتھ کھڑے کر کے کہندا. اگلا جملہ سنا من لگا, اے مکان ہی کے, میں دل کو مکان آکھن لگا, اے مکان ہی کے تا ہیک مکان دے اندر مہمان بھی ہیک ہونا چاہیے. کون تے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے کوٹ مٹھن شریف والے فرمیندن ہیکے خاص رہ کی توڑی ساری فرمیندن ہیکے ہیک دی ہر دم سکے جرا ہیک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. خواجہ صاحب دی قبر تے بھی شعر لکھے کھڑوتن, میں کھینال دیکھ آیا. حافظ عبد النال آوے میرے حافظ عبدالحمید صاحب بیٹھے نالان اتے لکھے کھڑوتن. دل ہی کے تہیک دل دے اندر ڈیرا بھی ہک ہونا چاہیے. تے نمبر 2 متھا بھی اللہ نے انسان دا ہک بنایا ہے, مسئلہ سمجھا چھوڑے. متھا ہکے تہیک متھے دے نال سجدے دے لینگ بھی ہک ہونا چاہیے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام نے پوچھے حضرت انت احقو یسجد اللہ کا. عجم دے رہن والے عوام اپنے سرداراں تے بادشاہاں دے سامنے سجدہ کریں دینا. حضرت ساری دنیا دے بادشاہ مل ونیا تواڈے قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اساں تواڈا سجدہ کرنا چاہنے اجازت دیو. دوستاں تے میرا سوال ہے, محبت نال جواب دیو, میں توڑے واسطے اللہ تو دعا منگ سمجھا وعدہ ہے دوستو. صحابہ ہاں نا جوچا جواب آوے اللہ توڑے درازی تھی وے میں دعا منگ سا. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ کرنا چاہنے ہیں, آپ نو خدا سمجھ کے جلدی دے سیٹ ٹائم تھوڑا ہے الہ سمجھ کے نا تعظیمی سجدہ کرنا چاہنے ہیں نا, عزت ادب واسطے سجدہ کرنا چاہنے ہیں نا. عجم دے رامن والے لوگ بھی عزت ادب واسطے تعظیم واسطے سجدے کرے دن بادشاہاں دے. اساں بھی عزت تعظیم واسطے دوارا سجدہ کرنا چاہنے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لأزواجہن. آپ نے فرمایا خبردار میں دی شریعت دی انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی. میں بیوی کو حکم دے وہاں خامد دا تعظیمی سجدہ کر, بیوی کو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. اولاد کو والدین دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. شاگردوں کو استاد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام کو میں آمنہ دے لال دا تعظیمی سجدہ کرن دی اجازت نہیں. متھا ہکے تا ہک متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لینگ بھی ہکے. اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت البلد آیت نمبر 8 تے میں قرآن سے تیرا کے واض نہ کرے نہ ہوندہ. ایک گال دوست نہیں سمجھی, میں تو حوالے نہیں کہنا ہونا نوٹ کرے نہ بامانا گھر چک کرے تے حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمیندن ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں.
میں قرآن ٹھپی نہ بیٹھا، میں کھولی بیٹھا ہوں۔ آیت نمبر 98 أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں اللہ انسان دی آنکھیاں بھی دو بنائیں، ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں، لیکن دوہاں ہونٹاں دے وچ بھی چالے وچ لسانہ زبان میں اللہ نے ہک بنائیے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے، زبان ہک تا ہک زبان نال حاجت پیش کرن دے لیک بھی ہک ہونا چاہیے۔ کون؟ حدیث پاک بھی چاہیے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے میں بیعت کی تھی۔ میں سبق روک چھوڑا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ آئی، تریمتیہ تو بیعت گھرنی ہویا، چادر مبارک دا کونا چا پکڑے نیانا، چادر لمبی کر کے تریمتیاں دو بھیج چھوڑے نیانا، فرمینے جری تریمے تا میں دی چادر نہ پین دی ویسی، بیعت میں آمنہ دلال نال تھی دی ویسی، یا پانی دا پیالہ چمنگ میں نیانا، ہاتھ مبارک وچا گڑے نیانا، فرمینے پانی دا پیالہ تریمتیاں دو بھیج چھوڑو، تریمتیاں کو آکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ گڑے دیا ونین، بیعت میں آمنہ دلال نال تھی گئی۔ یہ پردہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں جھیڑے کیوں چاہیے بدے ہو۔ حدیث باغ بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے دے این پاسو تشریف فرما، پردے دے دوجے پاسو تریمتیاں بیٹھی ہوں یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لوائے، تریمتیاں میں کو نہ دیکھیں، میں تریمتیاں کو نہ دیکھ سکا۔ این گال تے میرے دوستہ غور نہیں کیتا، پردہ لوائے، تریمتیاں میں کو نہ دیکھیں، میں تریمتیاں کو نہ، میں زندگی دی گال بیٹھا کرے نا، تو سا وفات تو بعد دے رولے چاہیے ودے ہو۔ پردہ سامنے آگیا ہے، کپڑے دا پردہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، حسینہ وچو آسن پیغمبر، جمیلہ وچو اجمل پیغمبر، شریفہ وچو اشرف پیغمبر، کاملین وچو اکمل پیغمبر، پردہ سامنے آگیا ہے۔ پیغمبر دیکھ سکدا، لوگ مویاں دے جھڑے چاہیے ودن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لمبی کر کے پکڑ کے ہی کونا تریمتیاں دو بھیج چھوڑیے، پردے دے تلوں پانی دا پیالہ بھیج چھوڑنے، ہاتھ مبارک وچ پا کے ہاتھ بڑھو، چادر نپو۔ ایک بی بی دا نائے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے دے پچھو الوا پئی آکھن لگی صافحنی، لفظ سنے لفظ سارے بھائی، حضرت اجرا پردہ لگائے وچالے صافحنی، میں اپنا ہاتھ بار کڑھے نیاں، یہ مردان دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھندے ہو، میں دے بھی ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھنو، تو میرے دل دی تسلی تھی سی۔ احباب خیال میدہ کیدہ، میدے اکابرین دا کیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا کیدہ، سادے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا کیدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا کیدہ، تے سارے توحیدیاں دا کیدہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے میں دے ہاتھ رکھ کے بیعت گھننے نہ چاہ، دنیا دا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تے شک نہیں کر سکدا۔ حضور سونے تے کردار تے جرا شک کرے تو مسلمان ہی نہیں۔ حضرت ہاتھ رکھے نیاں، ہاتھ کڑھے نیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ حدیث کی کتاباں میں آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار پردے دے تلو ہاتھ بیر نہ کٹھیں، بیعت کر
کرنی ہے چادر کو نہ بچا، بیعت کرنی ہے پانی دے پیالے ہاتھ موڑ چا، حتیمہ سے بیر نہ کٹھے۔ میں دور یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک غیر محرم ترے میں کو ہاتھ نہیں لایا۔ جہاں سامنے غیر محرم بے پردہ ترمتیاں بیٹھیاں تے خدمت حضرت دی تھی دی پئی ایک ہی میں اللہ دا ولی ہے۔ پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے، اس پیر نو ایک بہروپا سمجھے ان دی نیت وچ فسادے، یہ شک ہوئی چا گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یادے، بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کی دے وسدے گھر بربادے۔ میں چار نشانیاں دوستانوں سنینا ہونا، اسا اللہ دا ولی حکمنے نے جہدی اکھ وچ حیا ہوئے، نمبر 2 دل صفا ہوئے، نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوئے، تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا، آپ دے ہاتھ مبارک تے میں ہاتھ رکھا بیعت کی تیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نال وعدہ کر ساری زندگی اپنی حاجت دے ضرورت کہ انسان دے سامنے بیان نہ کرے سے، کوئی مشکل حاجت دے پریشانی اوکھے مصیبت اللہ کریم دے سامنے پیش کرے سے۔ حضرت میں بیعت کرے نا، صحابہ کرام بیان کرے نا، کافلہ سادہ بیندہ پیا ہوئے ہاں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے دے سوار ہوئے نا، گھوڑے کو مارنا لی چھمک ایک واری تلے ڈھے پئی، حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑا روکا، آپ تلے لتھے، گھوڑے کو مارنا لی چھمک چاہتی نے دوبارہ سوار تھی گئے، نال لے آکھن لگے سانپو چاک ہوا، اسا چاکے تو دیہاتی چڑے ہوا، فرماون لگے میں آمنہ دلال دیہاتے بیعت کی تھی ہوئی ہے، ساری زندگی لوگوں نے سامنے حاجت پیش نہیں کرنی، حاجت پیش کرنی ہے تو رب کائنات دے سامنے کرنی ہے۔ یا شیطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دیہاتی بندہ لا تسل الناس شیئا ملکن جنہ۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دنا سورت الانبیاء، اللہ کریم فرمائن کالو حرکو ہو، اے آیت نمبر 68 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ حوالہ سامنے ہے، بھاد شولے آسمان نال گالیاں پہ کرے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے بھی لہا کی دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دینا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوایا ویسی، کیونکہ اللہ دی توحید واسطے، اللہ دے دین واسطے، اللہ دے رستے بیچ سب تو پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے، ساڑھے دے کیریاں اکھائیاں ہائے جلتا ہے جن کا خون چراؤں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب تو پہلے جندی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوایا ویسی، ظالمہ کپڑے بھی لہا کی دے منجنیک تے بلہا کے بعد اندر سٹن دی تیاری مکمل تھی گئی، اللہ دے حکم نال جبریل آئے، میرے سامنے 16واں پارہ تے سورت دنا ہے سورت مریم، اے میں حوالے تے انگلی رکھی ہوئی آیت نمبر 64، فرمایا وما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ حوالہ سامنے دوستو، جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے، جبرائیل اللہ دے حکم نہ آلائے، حضرت خلیل اللہ نورد کی دی حضرت اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کرو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جبرائیل ضرور ابا بہوے بھاج سانن دی تیاری ظالم مکمل کر چکے نوں، لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت تیرے سامنے بیان نہ کریں دا۔ جبریل آکھن لگا حضرت چلو میرے سامنے حاجت بیان نہیں کریں دے، میں کوڈ سوچا میں اللہ دے سامنے ون کی عرض چا کراں، جملہ دل دی تختیاں دے دوستاں نے لکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب ہے اللہ دے سامنے حاجت پیش کرن واسطے جبرائیل میں کو تیرے واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں۔ والون جبریل اتا کھوے دا پیے چھتے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑے، بادشاہ کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے ڈول دی لوڑے، افسر کو ملنے چپڑاسی دی لوڑے، جج دے سامنے پیش تھیمنے وکیل کرنا پودے۔ اللہ تیرے قرآن دے انداز سو قربان ونیا، چپڑاسی علی مثال، رسی تے ڈول علی مثال، سیڑی علی مثال، پوڑی علی مثال، جج دے وکیل علی مثال، آج دیوین دی پئیے اللہ جواب 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا۔ اے میرے سامنے 26 سپارہ تے سورت نائے سورت قاف، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آیت نمبر 16 دے میں انگلی رکھی ہوئے حوالہ سامنے، میں کو اللہ مردی قسمیں انسان کو پیدا کرنا والا بھی میں اللہ، تے انسان دے دل دے خیال جانن والا بھی میں اللہ، تے میں اللہ بندے دی شہرت تو زیادہ نیڑے ہاں۔ یہ قرآن ہے، میں منے نہ بھائی جان کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی دے بوکے دی لوڑ پوندی ہے، پانی چھکا ہوں دے پرے ہوں دے تاں در رسی دے ڈول دی لوڑے، سیڑی دی تاں لوڑے چھت اچھی دے پرے ہوں دی ہے۔ اللہ کا شارہ تو بھی زیادہ قریب ہے، ایتھا رسی دے ڈول علی چھت دے پوڑیاں لیا مثالہ دے وندی لوڑ نہیں۔ میں منے نا جج دے سامنے پیش تھیونے وکیل کرنا پوندے، جج نو کیا پتا بندے جرم کیتے کہ نہیں تاں وکیل کرنا پوندے، افسر کو کہنا پتا دفتر دے بوئے دے کون آیا کھڑوتا ہے تاں چپڑا سی دی منت کرنے۔ اللہ فرمائے دے میں دل دے ارادے بھی جاننا، تیجر اللہ انسان دے دل دے خیال دے ارادے جاندہ ہوئے، اتھا وکیل علی جج علی چپڑا سی دے افسر علی مثالہ دے من دلوڑ نہیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا کو روز پکارے، دور والا کو روز پکارے، دیتے چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ جبریل پچھو کے والوانیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلین، ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جوہر القرآن میں یہ لفظ نقل کی تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان تے تو ہی کلیں تے زمین تے میں ہی کلا، اللہ میرے بغیر پوری روئے زمین تے تیری خالص عبادت کرنا لبیا بندہ کوئی نہیں بھی، یہ مشکل پریشانی دے مصیبت وچ اللہ میں گتے دی ذات کافی ہے۔ اللہ فرمائے دے سمی بھانال گال بات کرنا شروع کر لیتی، اللہ کیری گال کی دیاوی، اللہ فرمائے دے کلنا یا نار آگا کھجی رب العالمین فرمایا آج طاقت صداقت مقابلئی
ایک پاسو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے دی صداقت ہے، دوسرے پاسو نمرود ظالم دی طاقت ہے۔ اللہ میں کہ کرنا فرمایا کونی بردا ٹھڈی تھی ون، اتنی بھی ٹھڈی نہ تھی میں بتا حضرت ابراہیم نو ٹھڈلی دگلی پہنچ ونجے۔ اللہ کتنی ٹھڈی تھی ماں کے سلام سلامتی بن ون، اتنی ٹھڈی تھی میں جدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مزاج چاہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آخری جملہ میرا دھیان نال سنے، اللہ دنا کون اچھا چیسی، اللہ کو رحمت نال مالا مال کر۔ ابراہیم علیہ السلام مشکل اس کہہ کو پکارا، اچھا 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 ہاتھ کھڑے کر کے کہنوں پکارا، اوکھے ویلے کہنوں پکارا۔ آخری میرا جملہ دل دی تخلیہ دل لکھن ہے، قربانی کرن لگے ہیں، کوئی پوچھے کیوں پہ کریں دے ہو، ایو سوال صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عمل ہے تے قربانی العمل قبول ان بندے دا تھی سی جہاں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم اللہ ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کہ ہے مشکل دے ٹائم زبان نال پکارن دے لے کونے، آپ نے فرمایا ہے دیہاتی اگر سوال کرنا ہوئے اللہ تو بغیر سوال کہنے اگے نہ کریں، دو شیاں بیان ہو گئیاں، ہی ادھار رہ گئی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔